السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ پروڈینشیل ریگولیشنز پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں، اس کا بیسز، آبجیکٹیوز، یہ تمام چیزیں آپ کو کلیریفائی ہو گئی ہوں گی. یو مسٹ ہیو ڈیولپڈ یور اون پرسیپشن اباؤٹ دیٹ. کیونکہ بار بار ہم نے ریگولیشنز دیکھی، ان کا ہم نے کانٹیکسٹ دیکھا، ان کا نیکسس ود دی پرپز اینڈ آبجیکٹو، اس پر بات کی. تو اب آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہے یہ پروڈینشیل ریگولیشنز کس لیے ہیں. اسٹریٹ اوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں گڈ گورننس کے لیے ان ریگولیشنز کی ضرورت. اس کے علاوہ اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ منیمم کرائیٹیریا پرووائڈ کرتے ہیں فار رسک مینجمنٹ. پروڈینشیل ریگولیشن جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، دیز آر فار کنزیومر فائنینسنگ، جس کا اسکوپ کافی وائڈ ہے، وچ انکلوڈس کریڈٹ کارڈس، آٹو لونز، ہاؤسنگ فائنینس اینڈ پرسنل لونز. ان سب کو ملا کر ہم کنزیومر فائنینسنگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ وی شل آلسو ڈسکس ریگولیشنز اباؤٹ ایس ایم ایز اینڈ کمرشل اینڈ کارپوریٹ فائنینسنگ. اس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کرنی ہے. آلریڈی جو ہم نے ڈسکس کیا وہ آٹو فائنینس کے بارے میں، آٹو لونز جنہیں آپ کہتے ہیں. آٹو لونز آپ کو پتا ہے فار وہیکلز، گاڑیوں کے لیے جو لون ہوتا ہے، دیٹ از دی آٹو لونز. اس میں جو بات آپ نے سب سے پہلے دیکھی، دیٹ واز دا میکسیمم پیریڈ فار وچ دس فائنینس کین بی پرووائڈیڈ، دیٹ از 7 years. 7 years سے زیادہ کا ٹینیور نہیں ہو سکتا، پیریڈ آف فائنینس نہیں ہو سکتا. اب ایک منیمم ڈاؤن پیمنٹ کا کانسیپٹ، some amount is to be paid by the borrower or the customer, you can say, and the rest of the amount is to be financed by the bank. تو یہ ریشو کیا ہے؟ how much to be given by the borrower and how much to be financed by the bank. تو منیمم ڈاؤن پیمنٹ وہ 10% سے کم نہیں ہو سکتی. کسٹمر must subscribe 10% to this finance. تو اسٹوڈینٹس، اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی لائف دیکھتے ہیں، ڈیپریسیشن دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، اینڈ اٹ ڈیفرز فرام فائنینس ٹو فائنینس. پیریڈ کو آپ نے اس فائنینس کے مطابق دیکھنا ہے. کہیں ہو سکتا ہے 1 سال کا پیریڈ، کہیں آپ کو 7 years نظر آئے گا، کہیں فائنینسنگ 5 years کی نظر آئے گی. یو ول سی دا فائنینسنگ فار اے پیریڈ آف 20 years. جب آپ ہاؤسنگ فائنینس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے that finance will be provided and that can be provided up to 20 years. تو یہ ایک ٹینیور ہے، اور اس کی نیکسس جو ہے، جو اس کا بیسس ہے، جو پروڈنس آپ کہیں اس میں ہے، وزڈم جو اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی ری پیمنٹ سائیکل سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، اس کو اس سبجیکٹ سے، اس آبجیکٹ سے، اس پرپز سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. تو اب آپ فائنینس کر رہے ہیں ایگریکلچر کا، وہ سیزنل فائنینس، دیٹ میں بی فار 6 months. اگر آپ کسی انڈسٹری کو فائنینس کر رہے ہیں، کسی پروجیکٹ کو فائنینس کر رہے ہیں، دیٹ کین بی فار 10 years. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ فائنینس کس پیریڈ کا. اب آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ پروڈینشیل ریگولیشن میں اس کی کیا ضرورت؟ یہ کہ بینکس اگر پروڈینشیل ریگولیشنز نہ بھی ہوتی یا جب نہیں بھی تھی تو ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. بٹ ایٹ ٹائمس دی بینکرز میں ریلیکس. ناؤ دیر از نو چانس فار ریلیکسیشن. یہ پروڈینشیل ریگولیشن سے ایک پابندی ہو گئی. اب یہ ریسٹرکشن لگ گئی ہے کہ کوئی بینک اگر آٹو فائنینس دے رہا ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ ہے، تو وہ 7 years سے زیادہ پیریڈ کے لیے فائنینس نہیں دے سکتے. تو دس از دی ریسٹرکشن دس بائی ورچو آف دس ریگولیشن. تو یہ ریگولیشن جو ہے اس کے بیک پر کوئی نہ کوئی وزڈم اور پروڈنس ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پروڈینشیل ریگولیشنز کہتے کیوں. تو ڈاؤن پیمنٹ 10% کی جو بات ہوئی، کہ ڈاؤن پیمنٹ کیا چیز ہے؟ کہیں آپ ڈیٹ ایکویٹی ریشو کی بات کریں گے، ٹیکنیکلی یو کال اٹ ڈیٹ ایکویٹی ریشو. ہاؤ مچ از دا ڈیٹ اینڈ ہاؤ مچ از دی ایکویٹی. دس 10% you can call it an equity. How much the customer and the borrower he is contributing to that finance. اس کی اپنی کیا اسٹیک ہے اس پر.
ڈیٹ ایکوٹی ریشو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ڈیٹ کی پرسنٹیج کیا ہے اور اونرز ایکوٹی، اونرز کی اپنی سٹیک کیا ہے اس پروجیکٹ میں، اس پرپز میں، وہ گاڑی کے لیے آپ لے رہے ہیں یا انڈسٹری کے لیے لے رہے ہیں. That reflects your stake in that very project, in that very purpose for which you are availing the loan. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ اسٹیک سے فرق کیا پڑتا ہے؟ What difference does it make? اگر 100% اسٹیک بینک کی ہوگی the other party need not to worry about it. If at times the borrower defaults, who is the loser as far as that finance is concerned? It is the bank. It is the creditor who will be at loss, who will lose everything. 100% stake. اب یہ اسٹیک سے دوسرا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ پروڈینشل ریگولیشن میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ریگولیشن ایسے نہیں بن گئے کہ آپ کو ریگولیشن 1 2 3 1 2 3 ہم ان کو پڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. اصل بات اس میں جو دیکھنے کی ہے، یہ پروڈینشل ریگولیشنز آپ کو مل جائیں گی، کتاب چھپی ہوئی، آپ پڑھتے جائیں گے. لیکن جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اب یہ ڈیٹ ایکوٹی ریشو آپ پڑھیں گے، ڈاؤن پیمنٹ کی بات کریں گے، ہم نے کہا 10%، بات ختم ہوگی. If you remember and somebody asks you in the examination, you will say 10% and you will get 100% marks. لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں اور یہ سارا آپ کام کر رہے ہیں، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ، تو وہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں، اس کی اپلیکیشن کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. If you have to be in that profession, say for 30 years, تو آپ ایک میکینیکل کام کر رہے ہوں. Now you will be working with a purpose. آپ کو یہ پتا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو یہ ڈیٹ ایکوٹی ریشو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جہاں پر بھی اور ڈفرینٹ سچویشنز میں یہ ایکوٹی بہت ضروری. اینڈ دیٹ ڈیپینڈس. کہیں آپ کہیں گے کہ بورورز ایکوٹی 20% ہونی چاہیے، کہیں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ 30% ہونی چاہیے، کہیں پر ریسٹرکشن لگا دی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تھرو پروڈینشل ریگولیشن. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ جب ایک اسٹیک ہوگی بورور کی، کسٹمر کی بھی، اس کا بھی اس میں پیسہ لگا ہوا ہے. اینڈ بوروڈ منی از آلسو اویلیبل ود ہم. تو اس لیے جب وہ ڈیفالٹ کرے تو اسے پتا ہے کہ اتنا میرا اپنا پیسہ جو ہے وہ بھی ضائع جا رہا ہے. تو وہ اپنے کام کو بڑی شوق سے، بڑی مہارت سے، ود پروفیشنل ایکومن وہ تمام کاموں کو سر انجام دے گا. ادروائز اس کا وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں ایک اسکیم آئی. اب اس میں ہوا کیا؟ جو ڈیٹ ایکوٹی ریشو فکس کی گئی فار دا کنوینئنس آف دوز کسٹمرز اینڈ بورورز، دیٹ واز 10-90. ایکوٹی 10%، 90% لون. اب اس کا جو میں نے اندازہ لگایا، جو میں آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، اس اسکیم میں بینکس کو جو زیادہ پرابلم آئے وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے لون لیا وہ یہ سمجھے کہ ہمارا وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. اور اس وجہ سے کیونکہ ہماری تو اسٹیک ہی 10% ہے، باقی تو بینکس کی. they were not business people and they couldn't think that after some point in time, after 5 years, they will be owners of those cabs. اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ 100% کیسز میں ایسا ہی ہوا، لیکن میجورٹی آف کیسز میں ایسا ہوا. بینکس کے ڈیفالٹس ہوئے، بینکس کو لاس ہوا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ ایکوٹی ریشو زیادہ ہوتی تو ان میں زیادہ شوق ہوتا، زیادہ ریسپانسبلٹی ہوتی، نہ تو یہ ڈیفالٹس ہوتے اور نہ ہی ان کے لیے پرابلمز ہوتے. یہ نہیں کہ بینکس ڈیفالٹ کر گئے،
ان کو جو ایک ایسٹ ملنے والا تھا وہ اس سے محروم ہو گئے. تو یہ ڈیٹ ایکویٹی ریشیو ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو اسٹوڈینٹس, یہ میں آپ کو جب بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ان ریگولیشن میں آپ اس بات کو دیکھیے کہ ریگولیشنز کس لیے فارمولیٹ کی گئی. اب ہر ریگولیشن کو اتنی ڈیٹیل میں بات کرنا وہ ذرا مشکل ہے. میں نے کافی کوشش کی ہے کہ ان ریگولیشنز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ ان کا ریشنل کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے. تو اسٹوڈینٹس, یہ آپ نے آٹو لونز کے بارے میں ڈیٹ ایکویٹی ریشو کی بات کی. اس کے بعد وہاں پر یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ وہ وہیکل which is being provided that must be hypothecated with the bank. ہائپوتھیکیشن کا آپ کانسیپٹ سمجھتے ہیں, ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی, تو اس کو کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گا. یو ول ریورٹ ٹو یور اسٹڈیز, یور بکس اینڈ یور نالج وچ یو ہیو گیدرڈ سو فار. ریپوزیشن ٹرمز کے بارے میں بات ہوئی کہ گاڑیوں کو آپ پتہ ہے ریپوزیشن, the bank is handed over that vehicle to the customer, اس کو ریپوزیس بینک کر سکتا ہے. ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ ایسے اگر کوئی بات ہے کہ یو کین ریپوزیس, تو یہ ایگریمنٹ کا پارٹ ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی بوروور اور کسٹمر ایٹ دا ٹائم آف گیونگ فائنینس. یہ بڑا ڈسکلوجر کلوز ہونی چاہیے, یہ کوئی ہڈن بات نہیں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی بوروور کہ اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے, کتنے انسٹالمنٹ نہیں دیں گے, جبکہ ہم پوزیشن آپ سے لے لیں گے. دیٹ شوڈ بی نون ٹو دی بورور. ری پیمنٹ اسکیڈول کیا ہوگا, دیٹ شوڈ آلسو بی ڈسکلوزڈ ان ویری کلیئر ٹرمس. یوزڈ کار کی بھی فائنینسنگ ہو سکتی ہے, ان ریگولیشن میں بتایا گیا ہے, لیکن یہ یوزڈ کار دوز شوڈ ناٹ بی اولڈر دین 5 years, یہ پیریڈ اس کا بتایا گیا. اس کے علاوہ پروڈینشیل ریگولیشن میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے دیٹ authorized dealers کا نمبر جو ہے that should be very large number. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ 2-4 ڈیلرز کو اپوائنٹ کر دیں گے کہ ان کے ذریعے جا کر آپ گاڑی لیں, تو there can be the collusion between the dealer and the bank and they may work against the interest of the borrower. اس کے علاوہ کلاسیفیکیشنز کی بات ہوئی, 3 type of classifications you know, وہ سب اسٹینڈرڈ, ڈاؤٹ فل اینڈ لاس, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اینڈ پروویژننگ آف 25%, 50%, 100% دیٹ از ٹو بی میڈ. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہم نے کچھ بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیٹ از اباؤٹ دا ریگولیشنز, دیز پروڈینشیل ریگولیشنز. وین آئی سے ریگولیشنز اباؤٹ ہاؤسنگ فائنینس, اس میں ہم نے ریگولیشن 15 کا ذکر لاسٹ لیکچر میں کیا تھا. میں وہیں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واٹ وی ڈسکسڈ ان ریگولیشن 15. اب ٹوٹلی ہم دیکھیں گے ہاؤسنگ فائنینس میں کیا کہا گیا. تو اسٹوڈینٹس, ہاؤسنگ فائنینس میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ دیٹ ول بی اکارڈنگ ٹو دی کریڈٹ وردینس آف دی بورور, اور اس کے ساتھ ساتھ ایوری بینک ول بی فری ٹو فارمولیٹ chalk out its credit policy, but within the framework of the prudential regulations and the guidance and instructions given by the State Bank of Pakistan. So credit policy banana, that is the purview of the respective banks. اب یہ فائنینسنگ, housing finance میں یہ for the construction of the house, that finance is to be provided. No doubt, for construction one may purchase plot or land, اس کے لیے بھی فائنینس کیا جائے گا. لیکن اگر کنسٹرکشن نہ ہو تو اونلی فار دا پرچیز اینڈ سیل آف دا پلاٹس دس فائنینس ول ناٹ بی پرووائڈیڈ. دیٹ وڈ ناٹ بی ہاؤسنگ فائنینس. تو وہ اس کیٹیگری میں فائنینسنگ نہیں ہو سکتی. دیٹ مسٹ بی فار کنسٹرکشن پرپزز ایز ویل. تو یہ باتیں اس میں کی گئی ہیں. ایک اسکیجول ہوگا, اس کے مطابق پیمنٹ ہوگی. اس کے بعد ٹرانچے کی بات ہے انسٹالمنٹس میں کہ up to 50% you can finance for the land or the plot and the rest of the amount for the construction, اور اس کی different stages ہو سکتی. تو یہ ریگولیشن 15 میں یہ باتیں ہوئیں.
تو ہاؤسنگ فائنینس فیسلٹی میں یہ بات کی گئی ہے کہ دیٹ لینڈنگ بینک DFI will ensure that the loan amount utilized strictly for construction purposes and loan is disbursed in tranches as per construction schedule. جو ہم نے ابھی بات کی. Loans that can be against the security of the existing land plot or for the purchase of new piece of land. اگر آپ کے پاس پہلے سے لینڈ موجود ہے تو اس کے اگینسٹ بھی فائنینس ہو سکتا ہے. That can be for the purchase and the construction of the house on that very land, یا plot آپ کہہ سکتے. اب یہاں پر ایک بات کی گئی ہے that is for commercial or corporate purposes. کوئی corporate house اس کو purchase کر رہا ہے لینڈ اور plot اور اس پر کوئی construction کر رہے ہیں وہ, تو that will be governed by the prudential regulations for commercial or corporate financing. اس کے لیے جو prudential regulations ہیں وہ اس کو govern کریں گے. That will not be governed by the prudential regulation for housing finance. That has been clarified. So students, اس کے بعد ریگولیشن 16 میں ایکویٹی ریشو کیا ہے, اب اس پر ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, but you have to remember that the debt equity ratio in case of the housing finance that will be 85:15. اس کا مطلب ہے 85% ڈیٹ ہوگا اور 15% ایکویٹی ہوگی. ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو, تو یہ اس ریشو سے یہ ڈسبرسمنٹ ہوگی. دیٹ از انڈر ریگولیشن 16 آف پروڈینشیل ریگولیشن فار ہاؤسنگ فائنینس. اب یہ ریسٹرکشن لگا دی ہے, اس کا ریشنل, اس کا ریزن وہ وہی ہے جو ابھی ہم نے بات کی تھی. ریگولیشن 17, اس میں پیریڈ کی بات کی گئی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے آٹو فائنینس, پیریڈ وہاں پر کیا تھا 7 ایئرس. یہاں پر پیریڈ 20 ایئرس تک ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہاؤسنگ فائنینس 20 ایئرس کے لیے بھی ہوگا. دیٹ کین بی فار 5 ایئرس, 10 ایئرس, 15 ایئرس, بٹ دا میکسیمم پیریڈ فار وچ اٹ کین بی فائنینس دیٹ کین بی اپ ٹو 20 ایئرس. بینکس DFIs are free to extend mortgage loans for housing for a period not exceeding 20 years. Banks DFIs should be mindful of adequate asset liability matching. ایسٹ اور لائبلٹی میں میچنگ ہونی چاہیے. ڈیٹ ایکویٹی ریشو کی بھی بات کی تو یہ میکسیمم پیریڈ دیٹ کین بی 20 ایئرس اور یہ مارٹگیج فائنینس ہوگا. دیٹ از اے مارٹگیج لون. ریگولیشن 18 میں یہ جو مارٹگیج کو انہوں نے ذرا یہاں پہ اسٹرکٹلی بتا دیا ہے کہ یو دیٹ ول بی آبزرو. وہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ فائنینس دیٹ ول بی تھرو ایکویٹیبل مارٹگیج اور رجسٹرڈ مارٹگیج. یہ دونوں آپ کو مارٹگیج کا بھی پتا ہے. I had discussed that with you that mortgage is a transfer of an interest in an immovable property. یہاں پر ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے. جب آپ لون لے رہے ہیں تو ٹرانسفر آف دا انٹرسٹ آف دا بینک, دیٹ انٹرسٹ از ٹرانسفرڈ ان دیٹ ویری اموویبل پراپرٹی. یہ مارٹگیج. اور مارٹگیج کے 2 طریقے ہیں. جب انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, میں اس پر زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے بات نہیں کر رہا کہ مارٹگیج وی ہیو آلریڈی ڈسکس. جب آپ مارٹگیج کرتے ہیں تو اونرشپ بھی آپ کے پاس رہتی ہے اور پوزیشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ صرف انٹرسٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں. دیٹ ان کیس آف دا ڈیفالٹ بائی یو بائی دی بورور, دا بینک کین ریکور اٹس اماؤنٹ تھرو دیٹ پراپرٹی. دیٹ انٹرسٹ ایگزسٹ ان دی بینک فار دیٹ ویری پراپرٹی. کیونکہ ہم بینک کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم بینک ہم کہہ رہے ہیں دیٹ کین بی اینی کریڈیٹر اور اینی پرسن ہو از دی مارٹگیج ان دس ٹرانزیکشن. تو اسٹوڈینٹس, مارٹگیج 2 قسم کا ہو سکتا ہے, ایک ایکویٹیبل اینڈ دوسرا جو اس کو آپ رجسٹرڈ کہتے ہیں. واٹ از ایکویٹیبل مارٹگیج؟ دیٹ مارٹگیج از کریٹڈ بائی ڈپازٹ آف دا ٹائٹل ڈیڈز ود دی بینک. آپ میمورینڈم آف ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈز وہ سائن کرتے ہیں, مارٹگیج ڈیڈ سائن کرتے ہیں, اس کے ذریعے یہ مارٹگیج ہو جاتا ہے. رجسٹرڈ مارٹگیج, اس میں باقاعدہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے ود دی آفس آف دا رجسٹرنگ اتھارٹی. تو اس کے لیے ڈیوٹیز, اسٹیمپس ڈیوٹیز اینڈ پیپرز اینڈ فی دیٹ از ٹو بی پیڈ. رجسٹرڈ مارٹگیج سو از کوائٹ ایکسپینسو کیونکہ یہ ڈیوٹیز اور فیس اس میں آ جاتی ہیں, رجسٹریشن چارجز آ جاتے ہیں. اس لیے ایکویٹیبل مارٹگیج دیٹ از پریفریبل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا کسٹمر, اور یہ زیادہ تر یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بینک
بینک بھی کسٹمرز کی سہولت چاہتے ہیں. تو ایکویٹیبل مارٹگیج اور رجسٹرڈ مارٹگیج جو بھی بینک فیصلہ کرے گی اس کی ڈسکریشن ہے. یہاں پر صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دیٹ ول بی گاٹ رجسٹرڈ. تو یہ مارٹگیج کریٹ کرنا یہاں پر ضروری. دیٹ کین بی ان اینی وے. یہ آپ کو بتا چکے ہیں مارٹگیج کیا ہے, مارٹگیجر کون ہے, مارٹگیج کس کو کہتے ہیں, ایکویٹیبل مارٹگیج کیا ہے, رجسٹرڈ مارٹگیج کیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریگولیشن 19, یہ ہم ہاؤسنگ فائنینس کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو پروڈینشیل ریگولیشن ہیں ان کی بات ہو رہی. اب یہاں پر آپ اس کو ایڈوائزری ٹائپ کی ریگولیشنز کہہ سکتے ہیں. بینکس DFIs shall either engage professional expertise or arrange sufficient training for their concerned officials to evaluate the property, assess the genuineness and integrity of the title documents, etc. تو یہ بات ہو رہی ہے, بینکس کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے اس ریگولیشنز کے ذریعے کہ پراپرٹیز میں ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے, ان پراپرٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے ٹائٹلز کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ادر افیئرس کنیکٹڈ ود دی پراپرٹی they should be duly trained for that very purpose, or bank should seek professional advice from some experts. تو یہ that is the advisory type of regulation. تو بینکس کو یہ کرنا چاہیے یا اپنے اسٹاف کے لیے ٹریننگ پروگرام کریں یا پروفیشنل ایکسپرٹیز حاصل کریں. ریگولیشن 20, the bank's DFIs management should put in place a mechanism to monitor conditions in real estate market at least on quarterly basis to ensure that its policies are aligned to current market conditions. Students, جو بینکس کی, کیونکہ ہم بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم جو ایگزامپل لیتے ہیں, جو بات کرتے ہیں وہ بینک کی بات ہو رہی. یہ پروڈینشیل ریگولیشنز کا جو اطلاق ہے, جو اس کا اسکوپ ہے, دیٹ از آن دا بینکس ایز ویل ایز DFIs. تو اس لیے بینکس اور DFIs کی بات ساتھ ساتھ ہوتی. DFIs are the development financial institutions اور the banks. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مارکیٹ کنڈیشنز کو ایویلویٹ کرنا, پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو دا ریئل اسٹیٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا بینک. کیونکہ ہاؤسنگ فائنینس کی بات ہو رہی ہے تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں, ان میں کیا فلکچویشنز ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھنا بینک کے لیے ضروری ہے. اور اس لیے ان کے پاس ایسا مانیٹرنگ میکینزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ تمام کام کر سکے. تو ایسی پالیسیز چاک آؤٹ کریں, وہ میکینزم ڈیولپ کریں, that should be in place so that the banks or DFIs, they are able to monitor the market conditions. Regulation 21 میں فلوٹنگ ریٹ کی بات ہوئی. بینکس کو کہا گیا کہ یہ مارکیٹ جو ہے ریئل اسٹیٹ کی, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, اس میں فلکچویشنز ہوتی رہتی, تو آپ فلوٹنگ ریٹس رکھ سکتے ہیں اپنے مارک اپ کے, اپنے چارجز کے. پھر انٹرسٹ تو ہمارے ہاں الاؤ نہیں ہے, تو وی ول کال اٹ مارک اپ. تو یہ اس کے بارے میں کیا ایڈوائز کیا جا رہا ہے, دیٹ از این ایڈوائزری ٹائپ آف ریگولیشن. بینکس DFIs are encouraged to develop floating rate products for extending housing finance, thereby managing interest rate risk to avoid its adverse effects. Banks DFIs are also encouraged to develop in-house system to stress test their housing portfolio against adverse movements in interest rates as also maturity mismatches. اب مارکیٹس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اثر تو ہوتا ہے, تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن مارک اپ کے جو ریٹس ہیں وہ فلکچویٹنگ ریٹس جو ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں, جس کو ہم فلکچویٹنگ تو نہیں کہیں گے, دیز آر دا فلوٹنگ ریٹس. تو آپ اس کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں یا اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے اس کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں. تو کوئی آپ بینچ مارک لے کر اس کے ساتھ آپ اس کو ٹائی اپ کریں 2% ابو, 3% ابو, تو اگر وہ ریٹس چینج ہو رہے ہوں گے تو آپ کا جو ہے پروفٹ اس پر مارک اپ ریٹ جو ہے وہ بھی اس کے مطابق چینج ہوتا رہے. دیٹ کین گو اپ, دیٹ کین کم ڈاؤن. یہ آپ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہاں ایک تو ریئل اسٹیٹ میں فلکچویشن بہت ہو رہی ہیں, دوسرے مارکیٹ کی کنڈیشن جو ہیں, ڈفرینٹ پروڈکٹس آر ورکنگ ان دا مارکیٹ. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ صرف بینکس ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں,
اور بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں, بینکس آر competing with one another as well as other institutions are competing with the banks. میوچل فنڈز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں, یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن دے آر کمپیٹنگ. تو ان کا اثر جو ہے بینکنگ پر بھی ہوتا ہے. سو دا بینکس میں ہے فلوٹنگ ریٹ پروڈکٹس, تاکہ اس کی وجہ سے ان فلکچویشنز کا اثر بینکس پر نہ ہو. اب آگے کلاسیفیکیشن کی بات. ایک تو یہ ہے کہ مارٹگیج لونز ہیں. مارٹگیج لون اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ اموویبل پراپرٹی, وہ لینڈ اینڈ دی ہاؤس جس کی کنسٹرکشن کے لیے دیا جا رہا ہے, دیٹ از مارٹگیج ود دی بینک. تو اس کو آپ مارٹگیج لونز کہہ رہے ہیں. تو اس کے آگے کلاسیفیکیشنز ہیں, وہی 3 کلاسیفیکیشنز ہیں جو آپ جانتے ہیں, سب اسٹینڈرڈ, ڈاؤٹ فل اینڈ لاس. سب اسٹینڈرڈ اسٹوڈینٹس آپ کو پتا ہے کہ جب mark up and principal that is overdue by 90 days, such an account is classified as substandard. Substandards میں انکم کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اگر انکم جنریٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر بک انٹری سے آپ انکم جو ہے کچھ نہیں لے جائیں گے. any figure that will not be transferred to the income account by book transfer. If actually you received cash from the borrower, that can be taken to the income account. تو یہ آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا فینومینن ہے. آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے, اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کر رہا, نہ پرنسپل پے کر رہا ہے, نہ مارک اپ کر رہا ہے, لیکن بکس میں آپ اس کو چارج تو کر سکتے ہیں. یو کین چارج مارک اپ ان دا بکس, اور اس کا بیلنس آپ ریز کر دیں, اور ساتھ میں وہی اماؤنٹ آپ اپنے انکم اکاؤنٹ میں لے جائیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ That won't reflect the true picture of that financial institution. وہ بینک جو کہ اپنے لونز کو ریکور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, that is showing that we are earning income. وہ تو اس سچویشن میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا وہ لون بھی واپس نہ آئے, کہ اسے تو پرنسپل اماؤنٹ میں جو انسٹالمنٹس ملنی ہے وہ بھی نہیں آ رہے, وہ مارک اپ بھی ریکور نہیں کر رہا, اور اسی اکاؤنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ انکم ہو رہی ہے. That will not be fair. And the true picture of that bank, that financial institution, that will not be conveyed to the rest of the world. جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, وہ جب اس بینک کے افیئرز دیکھیں گے اور اس طرح انکم کو انفلیٹ کیا گیا ہوگا, تو ٹرو پکچر ان کے سامنے نہیں آئے گی. This will not be the reflection of the true picture of that institution. تو اس وجہ سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ انکم اکاؤنٹ میں اسی وقت آپ لے کے جائیں گے when income is actually received. اب یہاں پر آپ کو پروویژن کرنی پڑے گی. 25% آپ پروویژن کریں گے ان کیس آف سب اسٹینڈرڈ اکاؤنٹس. اس کا پرنسپل آپ کو بتا دیا گیا ہے. 25% کس کا ہوگا؟ 25% جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے لیس دی ٹینجیبل سیکورٹیز, وہ آپ مائنس کر دیں گے اس سے. ریسٹ آف دی اماؤنٹ کی آپ پروویژننگ کریں گے up to the 25% of that finance, that account. اب 90 days تک تھا تو آپ نے سب اسٹینڈرڈ کی. اب 180 days تک اس میں پیسہ نہیں آ رہا, ڈیفالٹ ہوگی. That markup and the principal is overdue by 180 days. Now you will classify that account as doubtful. Doubtful میں باقی پرنسپل وہی ہے, ٹریٹمنٹ آف انکم میں بھی وہی پرنسپل ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پر پروویژننگ جو کرنی ہوگی دیٹ ول بی 50%. باقی 50% کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا, اس کا وہی پرنسپل ہے جو ہم نے سب اسٹینڈرڈ میں بات کی. اینڈ نیکسٹ کلاسیفیکیشن از لاس. اف مارک اپ اینڈ دا پرنسپل از اوور ڈیو بائی 1 year, 1 سال تک کوئی پیسہ نہیں آ رہا مارک اپ میں یا پرنسپل, تو دیٹ ول بی کلاسیفائڈ ایز لاس. اور جب لاس کلاسیفائی ہو جائے تو provisioning that is 100%. Method of calculation that we have already discussed, that will be the amount of the principal less any tangible securities which are backing that asset. اس کے بیک پر جو بھی سیکورٹیز ہیں آپ کے پاس tangible security, وہ لیس کر دیں گے, بیلنس اماؤنٹ کا 100% provisioning کریں گے آپ. So that was about the classification, کہ یہ آپ کلاسیفیکیشنز کر سکتے. تو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ساتھ اب ہم
کنزیومر فائنینسنگ کی لاسٹ کیٹیگری, لاسٹ ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی طرف موو کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از ریگولیشن فار پرسنل لونس انکلوڈنگ لونس فار پرچیز آف کنزیومر ڈیوریبلس. تو اسٹوڈینٹس وی اسٹارٹ ود ریگولیشن 23. اس ریگولیشن میں بتایا گیا کہ پرسنل لون کس ایکسٹینٹ تک دیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا انکریز کی جا سکتی ہے, کن سرکمسٹانسز میں اس سیلنگ سے زیادہ فائنینس دیا جا سکتا ہے, اینڈ ہو آر دی کسٹمرز ٹو ہوم یو کین پرووائڈ دیٹ فائنینس. پہلی بات ہو رہی کلین لمٹ. آپ پڑھ چکے ہیں ٹینجیبل سیکورٹیز, لیکوڈ ایسٹس, کلین ایڈوانسز, جن کے بیک پر کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی انہیں کلین لمٹ کہا جاتا ہے. پرسنل لونس کلین لمٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپ ٹو ₹500,000 you can provide, not to exceed ₹500,000. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں that can be increased to ₹2 million in certain cases. Who are those people جنہیں وہ پرائم کسٹمرز کہتے ہیں. ہم ریگولیشن 23 دیکھتے ہیں, اس سے یہ ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. What regulation 23 suggests. The clean limit for personal loans will be generally not exceed ₹500,000. Bank DFIs may assign a clean limit beyond ₹500,000 but not in excess of ₹2 million to their prime customers who have extraordinary strong repayment capacity, moderate debt burden, and a clean track record. اب پرائم کسٹمر ہونا چاہیے, اسٹرانگ ری پیمنٹ کیپیسٹی ہونی چاہیے, اینڈ پاسٹ ریکارڈ دیٹ شوڈ بی کلین ٹریک ریکڈ. انہیں 2 ملین تک کلین فیسلٹی دی جا سکتی ہے انڈر پرسنل لونس. بٹ ایگریگیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ in this respect should not exceed 10% of the total outstanding personal loans at any point in time. Aggregate outstanding وہ کہتے ہیں صورت میں جو 2 ملین کی بات کر رہے ہیں should not exceed 10% of the total outstanding personal loans. Or, while availing benefit of this provision, banks DFIs would place on record well-defined criteria for terms prime customer, moderate debt burden, approved by their board of directors or chief executive. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پرائم کسٹمرز کی. یہ وہی بات ہے کہ یہ پرائم کسٹمر یہ نہیں کوئی سبجیکٹو بات. ایک بینک ہے, اس کی 500 برانچز ہیں, تو ہر مینیجر کہے ہاں جی دس پرسن از دا پرائم کسٹمر, ہی از انٹائٹلڈ فار ₹2 million لون. وہ کہتے ہیں یہ پرائم کسٹمر, moderate debt burden, and all these things must be approved by the board of directors. Who will be prime customers? Moderate debt burden آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں well defined ہونی چاہیے, and those should be approved by the board of directors as the chief executive of that very bank. تو اس کے بیسس پر یہ ہوگا. یہ کوئی سبجیکٹو بات نہیں کہ مین ٹو مین اور the person to person manager یہ ڈیفر کرے گا کہ دس از اے پرائم کسٹمر اینڈ دس از ناٹ اے پرائم کسٹمر. دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دی اپروڈ پالیسی بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو آف دی بینک. تو اسٹوڈینٹس ریگولیشن 23 میں ایک بات تو آپ کو ظاہر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ان سرٹن کیسز ویئر دیر از ناٹ دی کانسیپٹ آف دا پرائم کسٹمرز, دس سیلنگ آف 500,000 دیٹ کین بی انکریزڈ. When it can be increased, جبکہ اس کی بیک پر tangible securities appropriately secured accounts ہوں تو وہاں پر یہ لمٹ 1 ملین تک انہینس کی جا سکتی. Banks DFIs may also allow financing under personal loans in excess of ₹500,000 up to ₹1 million to other customers as well. یہ prime customers نہیں ہیں, to the other customers, provided the loan is appropriately secured according to the definition given in Part A of these regulations. یہ definition آپ دیکھ چکے ہیں, ہم نے شروع میں یہ پڑھ چکے ہیں Part A. The loan secured against liquid securities shall hereby be exempted from this limit.
یہ 1 ملین کی جو لمٹ ہے اس میں لیکوڈ سیکورٹیز کی جو بات ہے جو کہ ایزی انکیشیبل وداؤٹ انٹرفیئرنس آف دا کورٹ ریڈیلی ریئلائزیبل کی جو بات کی تھی تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ یہ فائنینس جو ہے 1 ملین تک بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل سیونگز کی جو سیکورٹیز ہیں, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس, اس کی جو پالیسی جو ہے دیٹ ول بی according to the policies that is issued by the Central Directorate of National Savings, the federal government or the State Bank of Pakistan. تو یہ لونز جو ہیں اس کے مطابق دیے جائیں. یہ ریگولیشن دیکھ لیجئے, یہی بات یہاں پر کی گئی. The loans against the securities issued by Central Directorate of National Savings CDNS shall be subject to such limits as are prescribed by CDNS, federal government اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو جو پالیسی پریولنٹ ٹائم پر ہوگی اس کے مطابق یہ فائنینسنگ ہوگی ان کیس آف نیشنل سیونگ پروڈکٹس. ریگولیشن 24 اس میں ہائپوتھیکیشن کی بات ہو رہی. وہ جو ڈیوریبل گڈس آئٹمس جن کے لیے آپ فائنینس کر رہے ہیں دوز شوڈ بی ہائپوتھیکیٹڈ. ہائپوتھیکیشن کیا ہے دیٹ یو آلریڈی نو, لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ ہائپوتھیکیشن ان کی ہونا ضروری. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہائپوتھیکیشن میں نہ تو گڈس ٹرانسفر ہوتی ہیں, اس کی پوزیشن بھی بورور کے پاس رہتی ہے اور اونرشپ بھی رہتی. ہائپوتھیکیشن آف دی ہاؤس ہولڈ, یہ جی فرنیچر ہے اور یہ ہے, ان کی آپ ایک لسٹ دے دیتے ہیں. دوز آر ہائپوتھیکیٹڈ ان فیور آف دا بینک. دوز آر ان یور یوز. Those are in your possession. You have the right on those articles. What happens through the letter of hypothecation? That a charge of the bank is created on those goods. So we can say it is a legal transaction. Hypothecation ایک legal transaction ہے. ایک right جو ہے that is accrued of the creditor or the bank. وہ right prove کرنے کے لیے یہ letter of hypothecation sign کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ right, the right over those goods or items that is transferred in the bank. تو آپ دیکھ لیجئے اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ یہ ہائپوتھیکیشن آپ نے کرنا. Let's see regulation 24. سلائڈ پر دیکھیے گا. In cases where the loan has been extended to purchase some durable goods items, including personal computers and accessories thereof, the same will be hypothecated with the bank DFI besides other securities which the bank DFI may require on its own. ہائپوتھیکیشن کے علاوہ اگر کوئی اور سیکورٹیز بینک لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے, لیکن ہائپوتھیکیشن مسٹ ہے اکارڈنگ ٹو ریگولیشن 24. اس کے علاوہ بینک پر کوئی پابندی نہیں ہے. بینک اگر اور سیکورٹیز لینا چاہے تو اس کے لیے آزاد ہے. دیٹ از اکارڈنگ ٹو دی پالیسیز اور دا ججمنٹ اور دا ڈیسیژن آف دا بینک. Each bank can take its own decision with regard to the securities, but in case of the personal loans, hypothecation is must. اب ریگولیشن 25 کی بات ہو رہی. یہاں پر ایک پیریڈ کی بات ہوئی ہے 7 years. ایجوکیشنل پرپزز کے لون کی بات ہوئی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا ریگولیشن 25. The maximum tenure of the loan shall not exceed 5 years. یہاں پر میکسیمم ٹینیور پرسنل لونز کا دیٹ از 5 years. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے بڑھا دیا گیا. دس پیریڈ میں بی ایکسٹینڈیڈ ٹو 7 years فار لونز ایڈوانسڈ فار ایجوکیشنل پرپزز provided that disbursement of such loan shall directly be made by the bank DFI to the educational institution, and borrower shall not be allowed to utilize withdraw cash directly from the bank DFI under this head for any other purpose. So students, personal loans میں پیریڈ جو ہے میکسیمم پیریڈ دیٹ از 5 years. لیکن ایجوکیشنل پرپزز کے لیے, اور یہ ایجوکیشنل پرپز کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کر لیجیے دیٹ از ٹو دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اونلی. ایجوکیشنل پرپز اینی اسٹوڈنٹ میں بی ان نیڈ آف دا لون, اس کو ایجوکیشنل پرپز یہاں نہیں کہا گیا. دس از ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن
بٹ فار ایجوکیشنل پرپز. اس انسٹیٹیوشن کو بھی پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ اس پرپز کے لیے جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا گیا ہے اسی کے لیے وہ استعمال کریں, اس کو کیش نہ دیا جائے انڈر دس ہیڈ. تو عام جو لونز ہیں پرسنل لونز میکسیمم پیریڈ جو ٹینیور ہے اس کا دیٹ از 5 years, بٹ ان کیس آف دا لون فار ایجوکیشنل پرپزز دیٹ ہیز بین ایکسٹینڈیڈ ٹو 7 years. یہاں پر بات ہو رہی رننگ فائنینس, آپ سمجھتے ہیں ریوالونگ فائنینس کی بھی بات ہوئی, ریوالونگ لیٹر آف کریڈٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی. رننگ فائنینس اور اگر ریوالونگ فائنینس ہو تو اس میں کیا سچویشن ہوگی, یہ ریگولیشن 26 دیکھیے گا. ان کیس آف رننگ فائنینس اور revolving finance, it shall be ensured that at least 15% of the maximum utilization of the loan during the year is cleaned up by the borrower for a minimum period of 1 week. In case the cleanup is not made by the borrower, the loan will be appropriately classified. یہاں پر جو رننگ فائنینس کی بات یہ ہے کہ آپ کو رننگ فائنینس ملتا رہتا ہے لیکن یہاں پر اس کی ایڈجسٹمنٹ ود ان 7 days ہوتی رہنی چاہیے. یو کین اوور ڈرا یور اکاؤنٹ, اس کو آپ رننگ فائنینس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اوور ڈرافٹ فیسلٹیز کی بھی بات کی تھی تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. However, banks DFIs who require their customers to repay a minimum amount each month will be considered compliant with this regulation subject to the condition that the aggregate cumulative monthly installments exceed the 15% cleanup requirement, and accordingly the loan where the specified minimum repayments are being made by the borrowers regularly will not require classification under this regulation. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ود ان 7 days کی ہم نے بات کی تھی, لیکن یہاں پر رننگ فائنینس کی بات ہے کہ اس کو اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے ود ان 7 days, ایسا اگر بینک نہیں چاہتے, وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ ایچ منتھ وہ اس کی پیمنٹ کریں, تو اس کا انہوں نے ایک پروسیجر بتایا ہے دیٹ از کنٹینڈ ان دس ریگولیشن. ناؤ وی موو آن ٹو اندر ٹائپ. دیز آر دا پروڈینشیل ریگولیشنز فار اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزنگ. SMEs جو آپ کہتے ہیں ان کی فائنینسنگ کے لیے جو ریگولیشنز ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ SMEs کی کیا ریگولیشنز. SMEs میں جیسے کہ تمام ریگولیشنز کے شروع میں کچھ ڈیفینیشنز ہوتی. کنزیومر فائنینسنگ میں بھی آپ نے ڈیفینیشنز دیکھی, یہاں پر بھی ہیں بہت ساری ڈیفینیشنز وہی ہیں جو کہ آپ پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں. کنزیومر فائنینسنگ میں بینک واز ڈیفائنڈ دیٹ یو آلریڈی نو. بورور کون, کیونکہ SMEs میں بورور کا کانسیپٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے who would be the borrower. Borrower means a SME on which a bank DFI has taken any exposure during the course of business. کوئی SME جس پر کسی بینک نے ایکسپوجر لیا ہے وہ بورور. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ایکسپوجر کیا ہے. جب آپ فائنینس کر رہے ہیں, جب لون دے رہے ہیں تو یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو دا رسک. بینک نے ایکسپوجر لیا, بینک نے رسک لیا بائی گیونگ دا لون. تو اگر یہ SME کو لون دیا گیا ہے, ان ایوری لون دیر از این ایکسپوجر آف دا بینک, تو یہ جب ایکسپوجر ود سم SME ہے تو اس کو SME کا بورور کہا جائے گا. یہ بات یہاں پر ہو رہی. کوشچن یہ رائز ہوتے کہ SME کیا ہے. دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ. تب ہم جب آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ SME کیا ہے, تاکہ یہ ڈیفینیشن اسی لیے انکارپوریٹ کی جاتی. کارپوریٹ کارڈ means credit card issued to the employees of a SME where the repayment is to be made by the said SME. تو یہاں پہ ری پیمنٹ SME کرے گی. کارڈ جو ہے وہ SME کے امپلائی کو جاری کیا جائے گا. کارڈ بائی کارڈ آئی مینس کریڈٹ کارڈ. تو یہ ایسے کارڈز کو کارپوریٹ کارڈ کہا جائے گا. اب یہ بار بار ڈیفینیشن نہیں ہوگی, آئندہ ڈسکشن میں دے ول یوز دا ورڈ کارپوریٹ کارڈ. اس کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز, a possible obligation
that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise. یہ contingent liabilities. اب یہ liabilities کیسے کریٹ ہوتی ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ بینک کی گارنٹیز. جب کوئی بینک گارنٹی ایشو کرتا ہے تو وہاں پر کیا انڈر ٹیکنگ بینک لیتا ہے؟ ریسپانسبلٹی تو کسی اور کی ہوتی. بینک اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ آئی انڈر ٹیک کہ اگر یہ پرنسپل ڈیٹر the applicant on whose behalf the guarantee has been furnished, تو beneficiary کو کہہ سکے I will pay the amount. If this customer, this applicant, this principal debtor, he defaults, اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے تو یہ ریسپانسبلٹی بینک کی ہے، بینک ایک انڈر ٹیکنگ لے رہا ہے. اب یہ کانٹینجنٹ لائبلٹی کیسے؟ یہاں پر جس پرپز کے لیے گارنٹی دی کہ کسٹمز اتھارٹی کو کوئی بینک گارنٹی دے، کسی نے امپورٹ کیا، ان کو ریلیز کروانا تھا گوڈس کو، کسٹم ڈیوٹی پے نہیں کر سکتے، کسٹم ڈیوٹی کر سکتے کی بات تو غلط ہے، دے آر ناٹ ایبل ٹو پے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو کسٹمز اتھارٹیز کا ایک میکینزم ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ بینک گارنٹی دے دیں، آپ گڈس جو ہم ریلیز کر دیں. اب بینکس نے وہ گارنٹی پرووائڈ کر دی ٹو دا کسٹمز، ٹو دا کسٹمز ڈپارٹمنٹ آف دا اتھارٹیز دیٹ گارنٹی ہیز بین پرووائڈ. اس میں بینک نے کیا انڈر ٹیک کیا؟ بینک نے یہ کیا کہ اگر اس نے پیمنٹ نہ کی تو وی انڈر ٹیک ٹو پے دس اماؤنٹ، یہ ڈیوٹی ہم پے کریں. اب بات اس وجہ سے یہ ساری مجھے کرنی پڑی، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کانٹینجنٹ لائبلٹی کیسے؟ دیٹ از ریلیٹڈ رادر کانٹینجنٹ ٹو دی occurrence اور نان occurrence آف سم ایونٹ. اب یہاں پر بینک کی لائبلٹی اس وقت رائز ہوگی when that event occurs. What is that event? That customer, that party, that applicant, he defaults. وہ ڈیوٹی پے نہیں کرتا within the given time. Now it is the duty of the bank, obligation of the bank to pay that amount to the customs authority. This is contingent to that very event. That has occurred, that is the default. تو ایسی liabilities اگر کوئی ہوگی ان کو کانٹینجنٹ لائبلٹی کہا جائے. تو اسٹوڈینٹس پروڈینشیل ریگولیشنز کو ہم جاری رکھیں گے. آج میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.